بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آج اپنی سٹوری بتاؤں گا، اپنی کہانی بتاؤں گا کہ میری لائف میں یہ تھوڑا بہت جو چینج ہے وہ کیسے آیا۔ دیکھیں، ہر بندے کی لائف میں نا اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ ہر بندے کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ کہاں پہ، کس جگہ پہ، کس موڑ پہ اللہ نے ہدایت کی توفیق دی اور وہ بندہ مڑ آیا، جہالت کی لائف سے کیسے دین کی طرف آیا۔ دیکھیں، میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں بہت ہی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، کوئی مومن ہوں، پکا نہیں۔ اس وقت اگر میرے خیال میں دیکھا جائے نا تو میں شاید دنیا کا سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہوں، سب سے زیادہ برا ہوں۔ لیکن کچھ بھی کوئی نہ کوئی 19-20 جو مجھے فرق محسوس ہوا وہ میں آپ کو شیئر کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو بھی یہ 2-4 بندے ویڈیو دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اصلاح کی توفیق دے، تو یہ میرے فائدے کی کام ہے۔ تو جیسے میں شروع میں اپنی لائف میں تھا، جیسے بھی ٹین ایجر 15-16 سال کی عمر، یا شاید اس سے بھی پہلے کر لیں 12-13 سال کی عمر میں نا مجھے میوزک کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ڈراموں کا میں بڑا زیادہ شوقین تھا نا۔ کوئی ڈرامہ میں نے مس نہیں کرنا، ہر ڈرامہ دیکھنا میں نے۔ اور میوزک تو جیسے میری کوئی اللہ معاف کرے جان تھی۔ ویسے تو گناہوں کا شیئر نہیں کرنا چاہیے، کہ گناہوں کا اصرار بھی منع ہے، کہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جب بیچ میں ڈسکس کر دیتے ہیں نا تو پھر یہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے گواہ ٹھہرا دیا۔ لیکن میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور نیت اللہ بہتر جانتا ہے، میں کوئی اصرار نہیں کر رہا۔ میں اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں یہ تھوڑا سو جو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی میری بری نیت نہیں ہے۔ تو میں شروع سے ڈراموں کا بہت زیادہ شوقین تھا، اور میوزک لور تھا۔ میوزک تو جیسے میری کوئی جان تھی۔ اللہ معاف کرے، نماز میرے 1% بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہی کبھی کبھار جو بندہ نارملی جمعہ پڑھ لیتا ہے، یا کبھی کبھار کوئی بھولے بھٹکے کوئی نماز پڑھ لی دن میں 1 آدھ، ورنہ ہفتوں گزر جاتے تھے نماز نہیں میں پڑھتا تھا، اور اذانوں کی آواز کانوں تک گونجتی رہتی، لیکن میوزک بند نہیں کرنا، یہ میرا کوئی بڑا گھٹیا اور گندا شوق تھا۔ خیر، میوزک سنتا، لیکن اچانک میری لائف میں ایک دن ایک ایسا انسیڈنٹ آیا نا، اس کی وجہ سے میں ہل گیا۔ میرے اندر ایک عجیب سا طوفان کھڑا ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، کس طرف جاؤں، کہاں جاؤں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا عذاب بھیجتا ہے، ہو سکتا ہے اصلاح کر لے، رجوع کر لے۔ تو وہ شاید میری لائف میں ایک آنا ضروری تھا۔ وہ کیسا واقعہ پیش آیا کہ میں شاید بتا بھی نہیں سکتا کہ اس واقعہ کے اندر کتنی تکلیف تھی، اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ تھا کہ یار ہو سکتا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بس وہ شاید تھا اللہ کا ایک احسان تھا، وہ شاید میں قیامت تک بھی نہ بھول پاؤں اللہ کا وہ کرم اور اللہ کا احسان، کہ اندھیروں سے مجھے اللہ تعالیٰ کیسے روشنیوں تک لے آیا۔ ایسے حسب معمول میں ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی تھی یا شاید عصر کی تھی، مسجد میں عصر نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد میں جیسے فری ہوا تو میری اچانک نظر پڑ گئی، قرآن پاک پڑے تھے الماریوں میں نا۔ بس اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کرانا چاہتا ہے تو بس ہو جاتا ہے، چاہے ارادہ نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو گیا۔ تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، قرآن پاک سے تو میں بالکل ہی دور تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا قرآن کہاں پڑھے گا۔ تو میں ایسے نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی تھی یا شاید مغرب کی تھی، تو میری نظر پڑ گئی قرآن پاک پہ نا، اور اتفاق دیکھیے میں اٹھا اور میں نے قرآن پاک کھولا، اور آگے قرآن پاک بھی تھا ترجمے والا۔ ایک ویسے ہوتا ہے نا، عربی سمجھ نہیں آتی، پڑھ لی بس ثواب کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک بھی تھا عربی نہیں ترجمے والا، نیچے ٹرانسلیشن لکھی تھی۔ بس اللہ نے ایک بہانہ بنانا تھا۔ یقین مانے میرے سامنے ایک آیت آئی کہ اللہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ سنتا بھی ہے۔ کہنے کو یہ ایک آیت ہے، لیکن آپ میرے بات کا یقین کریے، اس آیت نے میرے اندر ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا کہ جیسے میں بتا نہیں سکتا، جیسے اندر کسی نے نا روح پھونک دی ہو، ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ میں نے کہا یار اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، تو وہ نا مجھے ایک آیت اندر کھٹکتی رہی۔ 2 دن میں نے نا اس آیت کو میں نے بڑا اپنے آپ میں فیل کیا۔ میں پھر ان 2 دن میں کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی میوزک نہیں، لیکن ابھی پراپر میں اس طرف نہیں آیا تھا، لیکن ایک اندر ہلچل ہو گئی تھی شروع کہ کچھ ہے۔ تو مجھے اس آیت نے اتنا سکون دیا نا، اس تکلیف کے بالکل برعکس ہو گیا، میں سکون میں آ گیا۔ جیسے میں نے فیل کیا یار، میں نے کہا قرآن پاک کی اس ایک آیت میں اتنا سکون ہے تو کیوں نہ پورے قرآن میں کتنا سکون ہوگا، میں چاہے ٹیسٹ تو کر کے دیکھوں۔ میں
اس کی طرف نہ ایک آیت کی طرف میں آگے دلچسپی لینا شروع کر دی، پڑھتا گیا، یقین مانے یہ شاید 2-4 سال پہلے کی بات ہے، میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کے کہہ رہا ہوں، یقین مانے اس ٹائم سے لے کے آج تک میں نے ایک دن بھی سکپ نہیں کیا قرآن پاک کو۔ الحمدللہ میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں نے وہ حرام کام تقریباً چھوڑ دی، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کوئی وہ زیادہ ہوں، نہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے، ایک سٹیپ لے کر تو دیکھیں دین کی طرف، اللہ تعالیٰ آگے آپ کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ آگے سنبھال لے گا۔ تو ہمیں مطلب پراپر اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا دل میں غور کرنا چاہیے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، بس اندر ضمیر اپنا ہوتا ہے بتانے کے لیے تو غلط کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، بس ہم نے صرف اپنے دل میں غور کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو ہدایت دے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔